ایران کی بحری ناکابندی ایرانی پاسداران انقلاب نے مشرقی وسطی سے تمام توانائی برآمدات روکنے کی دھمکی دے دی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے امریکہ اور اتحادیوں کو فائدہ پہنچانے والے دوسرے تمام برآمدی راستے بند کر دیے گئے۔ علاقائی توانائی کی برآمدات یا تو سب کے لیے ہوگی یا کسی کے لیے بھی نہیں ہوگی۔ خطے میں ابنا ہرمز کے علاوہ اہم گزرگاہ یمن کے نزدیک باب المندب ہے جہاں سے سعودی تیل کی ترسیل ہوتی ہے۔ امریکہ سے کسی قسم کے مذاکرات کا کوئی ارادہ نہیں، یورپی توجہ ملکی دفاع پر مرکوز ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا امریکہ پر مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کا الزام، کہا بین الاقوامی معاہدے باہمی ذمہ داریوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ اگر ایک فریق اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرے تو دوسرا فریق بھی اپنی ذمہ داریوں کو معطل یا روک سکتا ہے۔ امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کی شرائط توڑ دی ہیں، اس لیے ایران کے پاس مناسب جواب دینے کے تمام راستے موجود ہیں۔ ایرانی مسلح افواج کے ہاتھ باندھے ہوئے نہیں، کسی بھی جارحیت کا بھرپور اور طاقتور جواب دیا جائے گا۔ ایران کے نہ تو جغرافیہ کی بنیاد پر ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں اور نہ ہی لفظوں سے۔ ایران ایک ہے، کوئی شمال، جنوب، مشرق یا مغرب نہیں ہے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف کا کہنا ہے ایران کبھی جنگ کا خواہاں نہیں رہا مگر ہر وقت دفاع کے لیے تیار ہے۔ ایران کے پاس اپنی دفاعی صلاحیت مزید مضبوط بنانے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ ایران نے معاہدہ نہ کیا تو اگلے ہفتے بجلی گھر اور پل نشانہ بنیں گے، صدر ٹرمپ کی دھمکی۔ ایک انٹرویو میں کہا کہ حملوں کا یہ سلسلہ اس وقت تک نہیں رکے گا جب تک یہ نہ کہہ دوں کہ بس بہت ہو گیا۔ امریکہ نے منگل کو ایران کے ساتھ بات چیت کی اور معاہدے پر زور دیا۔ ایران کے پاس لڑنے کی صلاحیت باقی ہے لیکن یہ بہت زیادہ نہیں۔ مذاکرات کا واحد مؤثر راستہ فوجی دباؤ ہے۔ ہم ایک پہاڑی مقام کی نگرانی کر رہے ہیں، تہران نے کوئی قدم اٹھایا تو فوری جواب دیں گے۔ ایران نے بڑے پیمانے پر اپنے جدید میزائل استعمال کر لیے ہیں، گزشتہ 5 دنوں میں داغے گئے تمام میزائلوں کو مار گرایا ہے۔ ایران کے خلاف جنگ میں مطلوبہ اہداف حاصل کر لیے گئے ہیں اور ایرانی فوج کو شدید نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اگر حملے اس مرحلے پر روک دیے جائیں تو بھی ایران کو اپنے ملک کی تعمیر نو میں تقریباً 20 سال لگ سکتے ہیں۔ مشرق وسطی میں کشیدگی عروج پر امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے جاری۔ امریکی حملوں میں 7 فوجیوں سمیت 30 شہری شہید۔ ایران نے شہادتوں کی تصدیق کر دی۔ ایرانی فوج کا شہداء کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان۔ امریکہ کے مسلسل چوتھے روز بندر عباس، جزیرہ کشم، چاہ بہار اور سرک پر فضائی اور بحری حملے۔ سینٹکام کے مطابق 7 گھنٹے طویل کارروائی میں لڑاکا طیاروں، ڈرونز اور بحری جہازوں نے حصہ لیا۔ متعدد ایرانی عسکری اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی فوج نے ایران کی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں کو جانے اور آنے والے جہازوں کی ناکابندی دوبارہ شروع کر دی۔ سینٹکام کے مطابق 20 سے زائد امریکی بحری جنگی جہاز اور سینکڑوں فوجی طیارے آپریشنل ہیں۔ ایران کے جوابی وار خطے میں امریکی اہداف کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کا بحرین میں امریکی 5th فلیٹ پر حملہ، کمانڈ، ایندھن اور ساز و سامان کی تنصیبات کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ کویت کے علاقے مینا عبداللہ میں امریکی فوجی لاجسٹک اور سپورٹ سینٹر کو بھی تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایران کا اردن کے الارز ایئر بیس پر بھی حملے میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ کہا ابنا ہرمز اس وقت تک بند رہے گی جب تک امریکہ اپنی جارحانہ کارروائیاں ختم نہیں کرتا۔ پاکستان کے خلاف، پاکستان کے فوج کے خلاف، ہمارے ان سپاہیوں کے خلاف کوئی بات کرے گا، ہمارے ریڈ لائن ہے وہ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ کشمیر کی صورتحال ہے، اس میں ہم آج بھی چاہیں گے کہ کوئی درمیانی راستہ نکلے۔ کشمیریوں کے خلاف غلط زبان استعمال کریں گے، ان کے خلاف بولیں گے تو ہمارا دل ٹوٹ جائے گا۔ افواج پاکستان ہماری ریڈ لائن، ان کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا مظفر آباد میں ٹکٹ ہولڈر اور کارکنوں سے خطاب، کہا کشمیر کا فیصلہ کشمیری ہی کریں گے لیکن بندوق اور دھرنے کے زور پر کوئی آئینی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ قومی مفادات پر کوئی سمجھوتا قبول نہیں، جہاں کشمیریوں کا پسینہ بہے گا وہاں ہمارا خون گرے گا۔ آزاد کشمیر کا بحران وفاقی وزراء کے بیانات کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، اب وفاقی حکومت کو ہی موجودہ بحران ختم کرنا ہے۔ جب تک آزاد کشمیر کے حالات خراب رہیں گے تب تک کشمیر کاز کو نقصان ہوگا۔ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ان حالات کا کوئی دشمن فائدہ نہ اٹھائے۔ ہماری خواہش ہے کہ کشمیر کے مسئلے کا پرامن حل نکالا جا سکے۔ کبھی نہیں چاہیں گے آزاد کشمیر میں دہشت گردی کی سیاست پروان چڑھے۔ سیاسی قیادت کشمیری رہنما اور عوام قومی مفاد کو مقدم رکھے۔ کشمیری مہاجرین کی نمائندگی پر پیپلز پارٹی کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بلاول بھٹو کی جانب سے آزاد کشمیر بحران کے حل کے لیے حقائق اور مصالحتی کمیشن کے قیام کے لیے تجویز کی دی۔ کہا
ایکشن کمیٹی نے اپیل کی ہے کہ کمیشن کے قیام پر اتفاق ہوتے ہی لانگ مارچ اور دھرنے معطل کریں گے۔ لائف سٹاک شعبے کی ترقی کے لیے عالمی اقدامات ناگزیر، جدید ٹیکنالوجی اپنانا ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا سیمینار سے خطاب، کہا گرین کارپوریٹ لائف سٹاک انیشیٹو کی کاوشیں قابل ستائش ہیں اور اس شعبے کی ترقی کے لیے وفاق اور صوبوں کو مل کر طویل سفر طے کرنا ہوگا۔ اب صرف باتوں کا وقت نہیں بلکہ عملی اقدامات کو تیز کرنا ہوگا۔ ہمارے کسان دن رات محنت کر کے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ملک بے شمار وسائل سے مالا مال ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کی عدم دستیابی کی وجہ سے ہم خطے میں لائف سٹاک کے شعبے میں پیچھے ہے۔ وزیراعظم نے FBR اصلاحات پر جائزہ اجلاس سے خطاب میں کہا پاکستان کی معیشت استحکام کی راہ پر گامزن ہے۔ رواں سال معاشی ترقی اور کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کا سال ہوگا۔ کاروباری برادری معیشت میں ریڑھ کی ہڈی ہے، انہیں زیادہ پیداوار اور برآمدات کے فروغ کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے گی۔ FBR کا کاروباری طبقے کے ساتھ تعاون اور ان کے جائز مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے۔ حکومت کا مقصد کاروبار میں آسانی پیدا کرنا، سرمایہ کاری اور برآمدات کو فروغ دینا ہے۔ امریکہ کا جوہری پھیلاؤ سے متعلق نئی پابندیوں کا اعلان۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق امریکہ کی نئی پابندیوں میں ایران، روس اور میکسیکو کی شخصیات اور تنظیمیں شامل ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق اس میں ایرانی پاسداران انقلاب سے تعلق رکھنے والے بہروز نمازی اور ان کی کمپنی بھی پابندیوں میں شامل ہے۔ پابندیوں کا مقصد دہشت گردی کی معاونت اور حساس ٹیکنالوجی کی ترسیل روکنا ہے۔ بنگلہ دیش کی مفرور وزیراعظم حسینہ واجد کے ملک اور بین ملک اثاثے ضبط۔ بنگلہ دیش فائنینشل انٹیلیجنس یونٹ نے سابق وزیراعظم سے متعلقہ 6 ارب 20 کروڑ ڈالر کے اثاثے ضبط کیے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ضبط کیے گئے اثاثوں کا تعلق شیخ حسینہ واجد خاندان اور 10 بزنس گروپوں سے ہے۔ شیخ حسینہ کے خلاف یہ کارروائی غیر قانونی دولت جمع کرنے، ٹیکس چوری اور منی لانڈرنگ کے الزامات کی مشترکہ تحقیقات کے تحت کی گئی۔